السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں اسلامیت کے امپورٹنٹ جو کویشچن نمبر 3، 4، 5، 6، 7 پچھلی ویڈیو میں نہیں بتائے تھے وہ امپورٹنٹس بتا رہے ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ گریب اے پیپر اینڈ پینسل۔ ٹوٹل 13 کویشچنز ہیں، ڈفرینٹ طریقوں سے بھی آتے ہیں، وہ بھی بتا دیں گے بعد میں۔ ابھی جو سٹارٹ کرتے ہیں کویشچن نمبر 1 سے۔ پہلا کویشچن جو امپورٹنٹ ہے 2020 اسلامیت کمپلسری BA BSc BCom کے لیے، وہ ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تحریر کیجیے۔ یہ کویشچن 5 ٹائمز ریپیٹ ہو چکا ہے۔ یہ اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے، عقیدہ آخرت کو قرآن و احادیث یا حدیث کی روشنی میں واضح کیجیے۔ نیکسٹ کویشچن جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے وہ ہے، اسلام کے نظام معیشت میں زکوٰۃ بنیادی اہمیت کی حامل ہے، وضاحت کیجیے۔ یہ 3 ٹائمز پچھلے سالوں میں آ چکا ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ 2 تھے۔ پھر تیسرا جو سوال ہے وہ بھی 3 ٹائمز ریپیٹڈ ہے، اسلام میں جہاد کی اہمیت اور اس کی اقسام لکھیے۔ اب یہ ڈفرینٹ طریقوں سے بھی آتا ہے، کبھی پوچھا جاتا ہے اسلام میں جہاد کی اہمیت اور فوائد بیان کیجیے، یا اسلام میں جہاد کی اہمیت اور اس کی اقسام بیان کیجیے، لکھیے۔ نیکسٹ کویشچن جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، کویشچن نمبر 4، تدوین قرآن پر ایک جامع نوٹ لکھیے۔ یہ 2 ٹائمز ریپیٹ ہو چکا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ 5واں کویشچن جو امپورٹنٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اہم واقعات بیان کیجیے۔ 2 ٹائمز ریپیٹڈ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ کویشچن نمبر 6، امپورٹنٹ کویشچن نمبر 6 ہے، والدین اور بزرگوں کے احترام پر تفصیلی نوٹ تحریر کیجیے۔ یہ 2 ٹائمز ریپیٹڈ ہے، اور یہ ویسے بھی آپ کے شارٹ نوٹ کے لیے بھی پریپیئر کر لیجیے، اس میں بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، وہ اس میں بھی آ سکتا ہے۔ ایز اے شارٹ نوٹ بھی پریپیئر کر لیں اور ایز اے لانگ آنسر بھی پریپیئر کریے گا اس کو۔ کویشچن نمبر 7 ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل دیجیے۔ کویشچن نمبر 8 ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ جامع قرآن مجید کیوں کہا جاتا ہے؟ کویشچن نمبر 9 جو امپورٹنٹ ہے، سورہ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کیجیے۔ کویشچن نمبر 10، وما ارسلناک رحمۃ للعالمین کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو تفصیل سے بیان کریں۔ کویشچن نمبر 11، روزہ کے فوائد اور اثرات فرد اور معاشرہ پر کیا ہوتے ہیں، بیان کیجیے۔ کویشچن نمبر 12 ہے، بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب و احترام سورہ حجرات کی روشنی میں بیان کیجیے۔ کویشچن نمبر 13 امپورٹنٹ اینڈ لاسٹ کویشچن ہے، اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع یا خطبہ الوداع کی اہمیت اور افادیت پر نوٹ تحریر کیجیے۔ یہ تھے آپ کے 13 کویشچن جو کہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز میں سے ہیں، جو آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ اگر اس کا یاد کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، اگر دن میں آپ 2 کویشچنز یاد کریں گے تو آپ کے ٹوٹل جو ہے 6 دن میں آپ کے ٹوٹل کویشچنز کور ہو جائیں گے، 6 سے 7 دن میں۔ اور اگر آپ کی ایک دن میں 1 کویشچن یاد کرنا ہے آپ نے، تو آپ کے 13 دن میں یہ سوالات کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ نیکسٹ جو ہے یہ بتانا تھا کہ بعض ٹائم آپ کو اس سوال وہی پوچھا جاتا ہے مگر اس کا ورڈنگز چینج کر دیے جاتے ہیں، جیسے ابھی جو بتایا تھا آپ کو، فار ایگزامپل فرسٹ کویشچن کا میں نے بتا دیا کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات پوچھے گئے ہیں۔ ایک دفعہ میں کسی سال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت کی
انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اسی کوشچن کو اس طرح سے پوچھا گیا ہے، عقیدہ آخرت کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں واضح کیجیے۔ تو آپ نے دونوں طرح سے کوشچن کو پریپیئر کر کے جانا ہے تاکہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو اور آپ لکھ کر آ سکیں۔ دوسرا جو کوشچن ہے وہ ہمارے پاس ہے، زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے، وضاحت کیجیے۔ اسی کوشچن کو دوسرے سالوں میں اس طرح سے پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت بتائیے، اور زکوٰۃ یا حج کے معاشی زکوٰۃ یا حج کو بھی یاد کر کے جانا ہے آپ نے۔ زکوٰۃ یا حج کے معاشی اور معاشرتی اور روحانی فوائد تحریر کیجیے۔ یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے اور دونوں طرح سے پوچھا گیا ہے، زکوٰۃ یا حج، تو دونوں پریپیئر کر کے جائیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ موسٹ امپورٹنٹ جو ٹاپکس ہیں، مین ٹاپکس آپ کے یہی ہوتے ہیں جن میں سے یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ روحانی فوائد بتائیں یا معاشرتی فوائد بتائیں، تحریر کیجیے۔ جیسے جہاد کا ایک دفعہ انہوں نے پوچھا ہے، جہاد کے فوائد بتائیں دوسرے سالوں میں۔ اب اس سال میں ایک سال میں انہوں نے اس طرح سے پوچھا کہ اسلام میں جہاد کی اہمیت بتائیں اور اس کی اقسام بتائیں۔ تو آپ نے تینوں یاد کرنا ہے، اہمیت بھی یاد کرنی ہے، فوائد بھی، اقسام بھی۔ پھر جیسے ہے خطبہ حجۃ الوداع، یہ شارٹ نوٹ میں بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار، تو آپ نے ایز اے شارٹ نوٹ بھی تیار کر کے جانا ہے، اور لانگ کویشچن آنسر میں بھی آ جاتا ہے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کی کبھی اہمیت پوچھی جاتی ہے صرف، کبھی افادیت پر نوٹ تحریر کیجیے، اس طرح سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ جیسے والدین اور بزرگوں کا احترام ہے، دوبارہ سے انہوں نے ایک دفعہ شارٹ نوٹ میں دیا ہے اور ایک دفعہ انہوں نے لانگ آنسر میں پوچھا ہے۔ تو یہ تھے سارے امپورٹنٹ، آئی ہوپ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس کے علاوہ مزید تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں نے سارے کویشچنس کے بتا دیے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 کا اور 8 کا میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے، اور کویشچن 1 اور 8 پچھلی ویڈیو آپ چیک کر سکتے ہیں، اس میں 1 اور 8 موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں کویشچن 1 اور 8 کے بتا دیے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں نے جو بتائے ہیں 2 3 4 5 6 7 کے بتائے ہیں، سوری ناٹ 3 4 5 6 7 کے بتائے ہیں، 2 کا نہیں بتایا۔ اگر 2 کا بھی اگر آپ کو امپورٹنٹ جاننا ہے تو کامنٹ می بلو اف یو وانٹ دیٹ آلسو، سو آئی ول ورک آن دیٹ، اور انشاءاللہ پھر I will make another video on that. I hope you like this video. اچھا، اس کے لیے پریپیئر کہاں سے کرنا ہے؟ تو وہ یہ بک ہے، آپ کو یہ بک آپ کو اردو بازار سے بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ بک نہیں بھی ہے تو آپ یہ بک ویڈیو میں پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں، اس کے فرسٹ 100 پیجز میں نے شیئر کیے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے بھی پاز کر کے آپ اس کو بک کو چیک کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بک ہے، ڈگری کلاسز کے لیے بھی ہوتی ہے، ڈگری کلاسز میں بیچلرز بھی آ جاتا ہے، ماسٹرز بھی آ جاتا ہے۔ اسلامیات لازمی ہے، یہ مفتی منیب الرحمان کی بک ہے، دس از ویری گڈ۔ اس میں جو چیزیں فرسٹ میں نے شیئر کی ہیں، فرسٹ 100 پیجز شیئر کر لیے ہیں، جس میں آپ کے پاس آ گئی ہیں ساری فرسٹ 100 پیجز میں، یس احادیث بھی آ گئی ہیں آپ کے پاس۔ پہلے آپ کی سورہ فرقان ہے، اس میں قرآن مجید پر نوٹ وغیرہ ہے، پھر سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان سٹارٹ ہوتی ہے پیج 30 سے، پھر نیکسٹ آپ کی جو اس میں سٹارٹ ہوتی ہے سورہ حجرات۔ سورہ فرقان کی لاسٹ 10 آیات ہی ہیں جو آپ کے ایگزام میں آتی ہیں BA میں۔ نیکسٹ آپ کے پاس اس میں آتی ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ پیج 44 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ پریویس ویڈیو میں اس کے سارے امپورٹنٹ بتا دیے ہیں آیات کا پیٹرن بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے اپنا یاد کرنا ہے، کس طرح لکھنا ہے۔ سورہ حجرات جب ختم ہوتی ہے تو آپ کے پاس آ جاتی ہیں احادیث۔ احادیث آپ کے پاس سٹارٹ ہوتی ہیں پیج 100 کے بعد سے۔ آئی ول شیئر دیز پیجز آلسو نیکسٹ ویڈیو میں، تو اگر آپ لوگ کے پاس بک نہیں ہے تو آپ اس میں سے بھی پریپیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئی ول میک another ویڈیو آن دس، جس میں پیج 100 کے بعد سے ہی یہ احادیث لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اس میں 13 یہ یہاں سے اسٹارٹنگ ہے۔ So I will share this in next video 100 pages میں، یس 100 پیجز میں ہی آپ کی احادیث بھی سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ اس میں احادیث کا بھی بہت اچھے سے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ کتنی احادیث ہیں، کتنی
آپ نے اس کے ریفرنس کون کون سے دینے ہیں وہ بھی بتائے ہوئے ہیں. جیسے یہ ہے فار ایگزامپل ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین. مسکین کے ورڈ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ مسکین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. احادیث کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے. پچھلی ویڈیوز اگر آپ چیک کریں گے تو وہ بھی اس میں بھی ورڈز آپ کو مل جائیں گے. اس کا بھی یہی پیٹرن ہوتا ہے، الفاظ معنی لکھنے پہلے کالم میں، پھر آپ نے اس کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے. تو دس از دا پیٹرن. جیسے آیت کا پیٹرن ہوتا ہے، پہلے آپ نے آیت لکھی. اعراب لگانا از ناٹ اے مسٹ. اعراب لگائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں لگا سکتے نو پرابلم، اس سے آپ کے مارکس نہیں کٹتے. مگر یہ کہ آپ اس کو اچھے سے صاف ستھرا لکھ کر آئیں. آیت کو، چھوٹی سی آیت ہوتی ہے، زیادہ بڑی آیت نہیں ہوتی. اور اگر جو بڑی آیت ہوتی ہے تو اس کا کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے پہلے کے 4-5 ورڈ لکھ لیے، پھر اس کے بعد آپ نے ڈاٹ ڈاٹ لگا دیے، پھر اس کے بعد آپ نے آخر کے جو 3 یا 4 ورڈ ہیں، جیسے یہ والی لائن آپ لاسٹ میں لکھ لیں، بیچ میں ڈاٹس لگا دیں. اس کے بعد الفاظ معنی کا کالم بنائیں، ترجمہ اور تشریح. سو دس از ہاؤ اٹ از ڈن. نیکسٹ ویڈیو میں آئی ول میک آن دس بک، یا پھر اف یو وانٹ احادیث کے بھی امپورٹنٹ تو آئی ول میک دیٹ آلسو، بیکاز میں نے اٹیمپٹ نہیں کری تھی احادیث، تو آئی اٹیمپٹڈ آیاتس. تو آئی تھنک دس از مور دین انف ٹو لرن. آئی ہوپ یو ول پاس یور ایگزام انشاء اللہ. سو دعا میں یاد رکھیے گا. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.